قانون مفردازہ، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج میں ایک ایسا نسخہ دینے لگا ہوں جو غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ دیسی انڈوں کا حلوہ اس کو کہہ دیں، بیسن کا حلوہ اس کو کہہ دیں۔ اس کی جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں جوان رہوں، میں خوبصورت لگوں، میرے جسم کے اندر قوت اور طاقت برقرار رہے، میرے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، میرے اندر کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یہ انسان کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ اور جو انسان اپنے آپ کی کیئر کرتا ہے، اپنے آپ کا وہ خیال رکھتا ہے، جس طرح آپ لوگ اپنے موبائل کا خیال رکھتے ہیں، اس کو آپ چارج کرتے رہتے ہیں کہیں اس کی بیٹری لو نہ ہو جائے، اسی طرح آپ کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی مشینری بھی چارجنگ مانگتی ہے۔ یہ جب چارج نہ ہو تو انسان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کے چہرے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے اندر قوت طاقت ختم ہو جایا کرتی ہے، پھر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میں جوان رہوں، میں صحت مند رہوں، میرے اندر کوئی بیماری باقی نہ رہے، میرے اندر طاقت رہے، میرے اندر قوت رہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر آپ نے اپنے آپ کو چارج کرتے رہنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتے رہنا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اپنے آرام، اپنی نیند کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہوگا۔ انسان کو مناسب وقت میں نیند کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی رات کو جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھ جانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں، فجر کی نماز، تہجد کی نماز پہ اٹھ جایا کریں، پھر اگر ضرورت پڑے تو قیلولہ دن میں کیا کریں۔ یقین کریں اگر اس طرح سے کوئی عمل کرتا ہے، عشاء نماز پڑھ کے وہ سو جاتا ہے، تہجد پہ وہ اٹھ جاتا ہے، یا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ وہ پڑھ لیتا ہے، پھر قیلولہ دن میں کر لیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی جو صحت ہوگی وہ قابل رشک ہوگی، بہت اچھی صحت ہوگی، اس کو بیماری قریب نہیں آئے گی۔
یہ فطرت ہے بھائیو، فطرت، اور فطرت کے اندر ہی برکت ہے. اس سے آپ روح گردانی کریں گے تو بہت دور چلے جائیں گے. تو اپنی صحت کے لیے اپنی نیند کا خیال رکھیں، اپنے مائنڈ کو سیٹ رکھنے کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے مناسب نیند کا کرنا وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. پھر غذا کا خاص خیال رکھنا، وقت پہ کھانا کھانا. صبح کا ناشتہ لازمن ہے، انتہائی لازمن ہے. چاہے آپ کتنے بھی مصروف ہوں، لیکن صبح ناشتہ ٹائم پہ کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ آپ کے چہرے کی رونق کو برقرار رکھے گا، یہ آپ کی صحت کو برقرار رکھے گا، اور یہ آپ کو بیماریوں سے دور کر رکھے گا. یہ آپ کو لاغر اور کمزور نہیں ہونے دے گا. یہ آپ کے چہرے کی اندر جو ہے وہ جھریاں نہیں آنے دے گا. تو صبح کا ناشتہ انتہائی ضروری ہے. پھر اس میں آپ نے کون سی غذائیں کھانی ہیں، اس میں آپ نے اپنے مزاج کے تحت غذا آپ نے استعمال کرنی ہے. زیادہ تر ہم جو غذائیں استعمال کرتے ہیں وہ خشک مزاج والی ہوتی ہیں، خشکی پیدا کرتی ہیں. تو آپ کو تری والی چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے. دیسی گھی کا مناسب مقدار میں استعمال کرنا وہ بہت ضروری ہے. دودھ کا استعمال کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، وقت کے حساب سے، عمر کے حساب سے. اس کے بعد پھر فروٹس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. دیسی مرغی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. بکرے کے گوشت کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. چنے جو ہے خاص طور پر کالے چنے، ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. فش کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. انڈوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. یہ وہ غذائیں ہیں جن کو آپ اپنے ناشتے کے اندر، دوپہر کے کھانے کے اندر، رات کے کھانے کے اندر ضرور شامل رکھیں. پھر اگر انسان بیمار ہو جائے، وقت کے حساب سے اس کے اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں، پھر اس کا درست علاج کروانا ضروری ہے. اس کی آپ درست تشخیص کروائیں. صرف بیماریوں کو کنٹرول نہ کریں. ایلوپیتھی دوائی کے اندر آپ کو فائدہ جلدی ضرور ہو جاتا ہے، لیکن وہ صرف آپ کو کنٹرول میں رکھیں گی بیماریاں. آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، آپ صحت مند نہیں بنیں گے، ہمیشہ ان دوائیوں پر چلتے رہیں گے. تو اگر صحت چاہتے ہیں تو درست تشخیص کروائیں اور پھر اس کا درست علاج کروائیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آج کا جو نسخہ ہے وہ اگر زندگی سے جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، قلت منی ہے، وقت کے حساب سے جریان ہو چکا ہے، صورت انزال ہو چکا ہے، ذکاوت حس ہو چکا ہے، غلط کاریوں کی وجہ سے کمزوری آ چکی ہے، پٹھوں میں اکڑاؤ ہو چکا ہے، کمر میں درد ہے، پھر نزلہ، زکام، کھانسی، بخار نہیں چھوڑتا، دمہ ہو جاتا ہے. پھر یہ نسخہ بے اولادوں کے لیے خاص طور پر جن کی ایج کچھ زیادہ ہو چکی ہے، عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی مزاج میں وہ ہیں، منی کی وہ قلت کا وہ شکار ہیں، ایزو اسپرمیا ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہو رہی. تو یہ نسخہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دے گا. یہ ایک بہترین حلوہ ہے. غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، دوائی کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی جوانی کو نسخہ واپس لوٹا دے گا. اور اس نسخے کو، اس حلوے کو آپ ہر موسم کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، سوائے ان کے جن کا معدہ بالکل کمزور ہو چکا ہے، کوئی چیز ان کو ہضم ہوتی ہی نہیں ہے، بھوک ان کو بالکل لگتی ہی نہیں ہے. ان کے لیے یہ بالکل فائدہ مند نہیں ہے. وہ اپنا پہلے درست علاج کروا لیں. ہاضمہ ان کا جب درست ہو جائے، معدہ ان کا درست ہو جائے، تو پھر اس کے بعد یہ نسخہ استعمال کر لیں. تو اس میں آپ نے کیا لینا ہے کہ بیسن جو ہے وہ آپ نے 1 کلو لے لینا ہے.
دیسی انڈے جو ہے وہ 16 آپ نے لے لینے ہیں۔ اگر دیسی انڈے نہیں ملتے، بہتر تو یہ ہے، کوشش تو یہ کریں کہ آپ دیسی انڈے ہی شامل کریں۔ اگر دیسی انڈے آپ کو نہیں ملتے تو پھر آپ فارمی انڈے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھہارے لے لیں آپ 1 پاؤ، اور منقع لے لیں 1 پاؤ، اور دیسی گھی لے لیں آپ 1.5 کلو، اور چینی آپ لے لیں 1.5 کلو۔ اس میں بہت سارے بھائی سوال کریں گے کہ اگر دیسی گھی نہ ملے تو، یا کچھ لوگ جو ہے وہ دیسی گھی کو پسند نہیں کرتے، تو بھائی اس میں آپ جو ہے اولیوا آئل جو ہے زیتون کا تیل، وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اور جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ چینی کی جگہ وہ خالص دیسی شہد جو ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں، اس سے ان کی شوگر جو ہے وہ نہیں بڑھے گی۔ تو ترکیب تیاری کیا ہے کہ آپ نے بیسن جو ہے وہ آپ ½ کلو دیسی گھی کے اندر اس کو آپ بھون لیں۔ جب بھون کی جو ہے وہ خوشبو آنے لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بقایا جو 1 کلو گھی ہے وہ بھی اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے۔ اب آپ نے 1.5 کلو چینی اس میں شامل کرنی ہے، اور 16 انڈے جو ہے وہ توڑ کے اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں، اور پھر اس کو آپ نے آگ پر اس کو آپ نے گرم کرنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا اپنے کڑچی جو ہے وہ اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے وہ لگ نہ جائے، چمچ کی مدد سے وہ آپ نے چلاتے رہنا ہے۔ اب جب یہ قوام گھی چھوڑ دے، یعنی گھی جو ہے وہ پانی کی طرح نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا حلوہ وہ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس میں آپ نے چھہارے وہ آپ نے کاٹ کے وہ اس میں ڈالنے ہیں، منقع جو ہے وہ آپ اس میں ڈال لیں، ثابت بھی اس میں آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ پیس کے بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو بس یہ آپ کا اعلیٰ درجے کا، نہایت اعلیٰ درجے کا شاندار جو ہے حلوہ آپ کا یہ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کو آپ نے کھانا کیسے ہے، اس کو آپ روزانہ ناشتے کے اندر آپ اس کو 5 سے 7 چمچ گرم کر کے آپ ناشتے میں کھائیں، اور پھر اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں، آپ کے اندر طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، جوانی آ جائے گی، بڑھاپا جو ہے وہ آپ سے انشاءاللہ دور ہو جائے گا، آپ ایک جوان نظر آنے لگیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اس بندہ ناچیز کو۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔